सारी जमातें ने ऑलरेडी ईद के बाद अपना एहतजाज का ऐलान किया है, पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाद। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला एक APC होगा। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। ईद के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बड़े एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में अपोजिशन जमातों की APC भी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं, जमहूरियत ही पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जवाब है। चादर ऑफ डेमोक्रेसी का पाकिस्तान को कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा 2 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने अपनी टर्म। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, वो ऑन गोइंग है। उसमें हम चीज़ें ऐड भी करेंगे आने वाले वक्त के साथ साथ। मीसाक़े जमहूरियत की वजह से 2 जमहूरी हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की। मीसाक़े जमहूरियत में मजीद चीजें शामिल करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी रिवायती हरीफ हैं, लेकिन एक दूसरे के दुख में खुलूस से शामिल होते हैं। आज न्यूज से गुफ्तगू में नैब पर तनकीद, कहा नैब की हकीकत खुलकर सामने आ गई, कौमी इदारा सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद जहां तमाम सियासी जमातें अब मैदान में आने के लिए पुरज़्म नजर आ रही हैं, एक मुश्तरका हिकमत अमली के लिए एक मुश्तरक काज का तयन करना इत्तिफाक़ राय के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मुल्क हिचकोले खा रहा है, इसे संभालना कौमी फरीजा बन गया है। ईद के बाद मुश्तरका मिशन बनाने के लिए APC बुलाना जरूरी है। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अपने कॉज को हासिल करने में जरूर कामयाब होंगे। मुल्क चलाने में नाकाम हो चुकी है, हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है और जुलाई 2018 के मुतनाज़ा इलेक्शन जो हैं उसका खमियाजा आज पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो गई, अवाम खमियाजा भुगत रही है। पार्लियामेंट के अंदर बात करने नहीं दी जाती। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू, कहा हुकूमत को गिराने की जरूरत नहीं, वो पहले ही गिरी हुई है। लोगों को अपोजिशन के इफ्तार डिनर पर हैरत नहीं होनी चाहिए। करप्ट टोला इकट्ठा होकर ब्लैकमेल करना चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन के इफ्तार डिनर पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं पुराने निज़ाम से फायदा उठाने वाला सियासी माफिया नए निज़ाम की राह में हाइल होना चाहता है। अबू बचाओ अफ्तारी जो है ये नस्ल दर नस्ल जहाँ सियासी असासे मुंतकिल किए, वो आज इस गैंग की शक्ल में मिल बैठ के अपनी तरजीहात तय करेगा। पाकिस्तान के अंदर अगर सारे चोर एक लीडर के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो लीडर ईमानदार है। हुकूमत ने अपोजिशन की बैठक को यूटर्न की मां करार दे दिया। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अपोजिशन मुल्की दौलत ठिकाने लगाने की तरकीब सोच रही है, लेकिन हुकूमत अपोजिशन के गंद को साफ करेगी। ज़ाती मफादात के लिए सियासी दस्तरखान सजाने वालों को अवाम का मफाद अजीज नहीं। मरियम नवाज सियासी राखी ना बांधें, लूट मार का जवाब दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी का रद्द अमल, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने करतूतों का फल काट रही हैं। हुकूमत सिर्फ एक इफ्तार डिनर की मार है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं हुकूमत के होश उड़ना समझ से बालातर है। धांधली की खोखली बुनियादों पर का अलयकार है। अपोजिशन जब भी हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक होती है, नैब एक्शन में। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफा नवाज खोकर की तनकीद, कहा चेयरमैन नैब ने PP क़यादत के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करने के लिए वकला से मुशावरत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कुवैत में नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुमालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, कुवैती नायब वज़ीर आज़म ने कहा वीज़ों की बंदिश को असर-ए-नौ देखेंगे।
لاہور میں ڈولفن پولیس اہلکاروں کی اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں درگت بن گئی. ون ویلنگ سے روکنے پر نوجوانوں کا اہلکاروں پر تشدد، وردیاں پھاڑ دیں اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچایا. مقامی پولیس موقع پر پہنچی لیکن کسی نوجوان کو حراست میں نہ لیا. شکارپور میں ہائی وے پر 2 کاروں میں خوفناک تصادم. حادثے میں 10 افراد جاں بحق، 3 خواتین اور 4 بچے بھی شامل. 3 زخمی زیر علاج. مہنگائی، رمضان المبارک کے سستے بازار بھی نگلنے لگی. اسلام آباد کے بازار میں سبزیاں عوام کی پہنچ سے دور. پشاور میں مہنگائی نے پھلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. عوام پریشان. ماہ سیام میں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن باران رحمت. علماء کرام کی غیبت کے موضوع پر گفتگو. اداکار فائق خان اور ان کی اہلیہ کی بھی خصوصی شرکت. پروگرام کی رونق بڑھائی. بھارت میں عام انتخابات کا آخری مرحلہ. اتر پردیش، پنجاب، بنگال سمیت 8 ریاستوں میں ووٹنگ. حتمی نتائج کا اعلان 23 مئی کو ہوگا. ایگزٹ پول میں نریندر مودی کی کامیابی کا اعلان کر دیا. بلیٹن کے ساتھ میں ہوں صبا شیر اور میں ہوں مونس رضا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن کا آغاز کریں گے آج اسلام آباد میں لگنے والی اپوزیشن کی بڑی بیٹھک سے، جس میں اپوزیشن جماعتوں نے عید کے بعد APC بلانے پر اتفاق کر لیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں سیاسی جماعتیں آئندہ کا لاہے عمل طے کریں گی. جبکہ عید کے بعد تمام اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف احتجاج کریں گی. بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر حکومت کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. ساری جماعتیں نے already عید کے بعد اپنا احتجاج کا اعلان کیا ہے. وہ احتجاج بھی ہوگا عید کے بعد، پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے بعد. اور دوسرا، عید کے بعد مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں انشاءاللہ تعالی ایک APC ہوگا، جس میں ساری سیاسی جماعتیں ملیں گے، بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا جو اسٹریٹجی ہوگا، ہمارا جوائنٹ اسٹریٹجی کیا ہو سکتا ہے. ہم تو ایک پیج پر نہیں ہیں، اور جہاں تک ہمارا اسٹریٹجی ہوگا، جہاں تک ہمارا جوائنٹ اسٹریٹجی ہوگا، وہ عید کے بعد جو APC ہوگی وہاں طے. یہی راستہ ہے، یہی پاکستان کا راستہ. جمہوریت ہی پاکستان کے سارے مسائل کے جواب ہے. افطار ڈنر کے لیے مدعو کیے جانے پر مریم نواز نے بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کیا. کہا کہ بے شک ماضی میں ہم حریف بنے رہے، لیکن میثاق جمہوریت کی وجہ سے انہی جمہوری حکومتوں نے اپنی مدت پوری کی. انہوں نے کہا کہ ماں باپ کی تربیت نظر آتی ہے. بلاول اپنے والد کے ساتھ ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کے لیے آئے. والد سے بھی جیل میں ملنے گئے تو اچھا لگا. انہوں نے واضح کیا کہ میثاق جمہوریت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. چارٹر آف ڈیموکریسی کا پاکستان کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس نے اپنی ٹرم. پاکستان میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. چارٹر آف ڈیموکریسی وہاں ختم نہیں ہوا، وہ آن گوئنگ ہے. اس میں ہم چیزیں ایڈ بھی کریں گے آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ. بلاول صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہاں افطار کی دعوت دی. بلاول اپنے والد کے ساتھ میری والدہ کی وفات پر رائے گنج تشریف، وہاں انہوں نے تعزیت کی ہم سے. جیل گئے میاں صاحب کو ملنے کے لیے. ان کی طبیعت ناساز تھی، ناساز ہے، تو مجھے بہت اچھا لگا. PMLN اور پیپلز پارٹی روایتی حریف رہے ہیں، لیکن ماں باپ کی تربیت بھی ایسی ہے، مقابلہ کرتے ہیں، میدان میں کرتے ہیں، لیکن جب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں، پورے خلوص کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور یہاں اس نہج تک باتوں کو نہیں لے جانا چاہیے. اپوزیشن کو اکٹھا کرنے والے مولانا فضل الرحمان نے بھی سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنے کا مشورہ دیا. کہا کہ عید کے بعد جہاں تمام سیاسی جماعتیں پرعزم نظر آ رہی ہیں، وہیں ایک مشترکہ حکمت عملی بنانا اور مشترکہ مشن کے لیے APC بلانا ضروری ہے. اس حوالے سے عید کے فوراً بعد جلد تاریخ کا فیصلہ کر لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ملک ہچکولے کھا رہا ہے. جمہوریت کی اس کشتی کو ساحل تک پہنچانے میں کردار ادا کرنا ہوگا. امید ہے اس مشن میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی. انشاءاللہ عید الفطر کے بعد جہاں تمام سیاسی جماعتیں اب میدان میں آنے کے لیے پرعزم نظر آ رہی ہیں، وہاں ایک مشترکہ اسٹریٹجی بنانا اور ایک مشترکہ حکمت عملی بنانا اور ایک مشترکہ حکمت عملی کے لیے ایک مشترک کاز کا تعین کرنا، تو
اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوگی، اور جس طرح تمام دوستوں نے اتفاق رائے کے ساتھ مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، تو انشاءاللہ العزیز عید الفطر کے بعد بہت جلد ان کی تاریخوں کا فیصلہ بھی کر لیا جائے گا کہ ہم تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ایک ہی حکمت عملی کے ساتھ اور ایک ہی کاز کے ساتھ میدان میں آئیں اور ہم اس قوم کی آواز بنے۔ حالات ہمارے سامنے ہیں، مستقبل بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہچکولے کھاتے ہوئے اور غرقاب ہونے کے قریب کشتی کو ہم نے کیسے بچانا ہے اور کیسے اس کو ساحل تک پہنچانا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری مد نظر ہوں گی، اور انشاءاللہ عزیز ہم اس کاز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جولائی کے الیکشن کا خمیازہ آج عوام بھگت رہے ہیں۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں شاہد خاقان عباسی نے بھی حکومت کے خلاف دل کا غبار صاف کیا، کہا کہ آج کی بیٹھک عوامی مسائل کے حل کے لیے ہے۔ انہوں نے احتساب پر بیان دیا کہ احتساب کے نام پر اپوزیشن سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور جولائی 2018 کے متنازع الیکشن جو ہیں اس کا خمیازہ آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ یہ ابھی صرف ابتدا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے کوئی بات ذاتی نہیں کی، کوئی بات اس نام نہاد احتساب کی نہیں کی، کیونکہ یہ احتساب کے نام پر جو اپوزیشن کو دبانے کی کوشش ہے، جو انتقام لینے کی کوشش ہے، یہ آمریت کا حصہ ہوتی تھی، آج یہ جمہوریت کا حصہ بن چکی ہے۔ اگر آج ڈیسائیڈ کر لیں تو کل حکومت ختم ہو جائے گی۔ مشترکہ بیٹھک میں بی این پی کے رہنما حاصل بزنجو نے بھی بڑا دعویٰ کر دیا، کہا کہ عید کے بعد اے پی سی کا مطلب صرف بیٹھک نہیں لگے گی بلکہ ملک کی تاریخ کے ایک گرینڈ الائنس کو جنم دے گی۔ اگر آج سب مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ حکومت گرانی ہے تو حکومت ایک سیکنڈ میں نہیں رہ سکتی۔ عید کے بعد باقاعدہ طور پہ اپوزیشن کا ایک اے پی سی ہوگا، اور اس اے پی سی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں ہم بیٹھیں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اے پی سی اس ملک میں تاریخی طور پہ ایک نئے اپوزیشن الائنس اور اتحاد کو جنم دے۔ یہ تو گری ہوئی حکومت ہے، اس کو گرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر اپوزیشن آج فیصلہ کر لے کہ ہم اس حکومت کو